تاریخ امت مسلمہ، یہ مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب کی کاوش ہے۔ یہ استاد ہیں تاریخ کے جامعۃ الرشید کراچی میں، اور انہوں نے اس پہ کام شروع کیا تھا 2011 میں، اور 2017 تک چلتا رہا تھا یہ کام، اور 2018 میں یہ پبلش ہوئی تھی۔ پھر اس کے ٹوٹل جو ہیں وہ 6 والیومز ہیں۔ ابھی فی الحال جو ہے 3 پہ کام ہوا ہے اور باقی 3 پہ جاری ہے۔ اور اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بالکل مستند کتاب ہے اور بڑی تحقیق کر کے لکھی گئی ہے۔ ان کی اور بھی کتب شائع ہو چکی ہیں پہلے، جو انہوں نے سال ہر سال کی محنت اور ریسرچ کے بعد لکھی تھیں۔ اس کتاب کی ایک اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو مقدمہ ہے وہ جناب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، اور اس کتاب کی انہوں نے بہت تعریف بھی کی ہے۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا، اس کا جو پیپر کوالٹی ہے وہ نارمل ہے، اور جو پرنٹ ہے وہ صاف ستھرا ہے بالکل، یعنی آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ مقدمہ ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، اور اس میں وہ یہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسے دراز سے جب کوئی شخص یہ پوچھتا تھا کہ اردو میں مسلمانوں کی تاریخ پہ سب سے زیادہ مستند کتاب کون سی ہے، تو جواب دینے میں تامل ہوتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ تاریخ پر کوئی کتاب موجود نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ تاریخی روایات کے ملبے سے گوہر مقصود تلاش کرنے کا کام بڑی محنت کا متقاضی تھا، اور مروجہ تواریخ اس باب میں کمزور ضرور تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک دو کتابوں کا نام لیا ہے، لیکن ان دونوں میں روایت کی تنقید مطلوب معیار کی نہیں ہے۔ تو اس کام کی جو ہے انہوں نے، ان کی جو محنت ہے اس کی بڑی تعریف کی ہے اور اس کو سراہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کتاب کا عربی اور انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کتاب کی کو اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ یہ ہجری وائز چل رہی ہے۔ پہلی جو جلد ہے اس میں جو ہے انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات سے لے کے پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے واقعات عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک کور کیے گئے ہیں۔ اور جو حصہ دوم ہے اس میں پھر 35 ہجری سے 73 ہجری تک کے واقعات کور کیے گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک۔ اور تیسری جلد جو ہے اس میں جو سقوط بغداد ہوا تھا خلافت بنو عباس، اس کے حالات ہیں، یعنی 74 ہجری سے لے کے 656 ہجری تک کے حالات اس کتاب میں انہوں نے کور کیے گئے، تو ہجری وائز چلیں۔ اور ان دوران جو بھی آئمہ اور جو اولیاء کرام اور اہل اللہ جو بھی آئے ان کے واقعات بھی یہ ہجری کے حساب سے کور کرتے رہیں۔ اور لکھنے کا طریقہ ان کا ایسا ہے کہ جیسے ناول ہوتے ہیں نا، کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو بس پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اپنے آپ ہمیں وہ اپنے ساتھ اس زمانے میں لے کے جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، تیسری جلد میں انہوں نے کور کیا ہے اسپین کا، جو طارق بن زیاد جو تھے وہ اسپین کی فتح کے لیے گئے تھے۔ اب جس طرح یہ ہے کہ جنگ کے نکارے پر چوٹ پڑی اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر پل پڑے، اور پھر راڈرک اس متحرک تخت پر بیٹھے بیٹھے اپنی فوج کا جائزہ لے رہا تھا اور اسے احکامات دے رہا تھا۔ گھمسان کی جنگ میں دونوں فریقوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ اور اس طرح پھر یہ ہے کہ یہ دیکھ کر طارق بن زیاد اپنے جانور فساروں کے ساتھ حریف قلب کی صفوں میں گھس گئے، ان کی نظر راڈرک پر پڑی تو للکار کا کہا، یہی ہے عیسائیوں کا بادشاہ۔ تو اس طرح سے انہوں نے بڑی کہانی کے انداز میں بڑا اچھا لکھا ہے، اور جیسے میں نے کہا پیپر کوالٹی نارمل ہے، پرنٹ بالکل صاف ستھرا ہے، اور اس کا جو انڈیکس بھی بڑا ڈیٹیل میں ہے۔ تو ہم یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے پڑھنے والی بھی، اور ساتھ میں یہ ریفرنس کے طور پہ بھی استعمال کرنے والی ہیں کہ آپ کے گھر میں ضرور ہوں، جب بھی آپ کو کوئی دیکھنا ہو کسی ہجری کا واقعہ یا کسی کے بارے میں، تو آپ اس کتاب سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو بہت اچھی، بہت عمدہ، بہت محنت سے انہوں نے یہ لکھی ہے کتاب، اور باقی 3 جلدوں پہ کام چل رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ان کو بڑی دعائیں دی ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی اور صحت دیں تاکہ یہ باقی 3 جلدوں پر بھی انشاءاللہ کام مکمل کر سکیں۔ اور یہ کتابیں آپ کو کتاب روشنی سے اویلیبل ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔